احکام و مسائل رمضان المبارک۔ روزہ کی نیت۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، وہ عذر جن سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ روزہ کی قضا، سحری و افطاری، کان اور ناک میں دوا ڈالنا، انجیکشن و ٹیکہ لگوانا، عورت کو چھونے وغیرہ سے انسال ہو جانا وغیرہ جیسے مسائل و احکام تفصیل سے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت وقت ہے جب ہر مسلمان اپنے رب کی قربت حاصل کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے جو ہر عاقل، بالغ اور صحت مند مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی طہارت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ روحانی تربیت اور تقوی حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے روزے سے متعلق احکام و مسائل تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس مقدس مہینے کے تقاضوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار و فاسق ہے۔ روزہ کی نیت۔ نیت کہتے ہیں دل کے قصد و ارادے کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ روزہ کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزہ کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے، اور رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ نمبر 2، قصداً منہ بھر قے کرنا۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا۔ نمبر 4، عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا۔ نمبر 5، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ۔ نمبر 6، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا۔ بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں ہے۔ نمبر 7، بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر قصداً کھا پی لیا۔ نمبر 8، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی۔ نمبر 9، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیا۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 10، جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، ورنہ 60 روزے مسلسل رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر روزہ کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ملتے، اس لیے آخری 2 صورتیں متعین ہیں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا بھی روزوں کو مکروہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا۔ نمبر 3، فسد کرانا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 4، غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے، روزہ میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، روزہ میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ نمبر 2، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا۔ نمبر 3، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا۔ نمبر 4، خوشبو سونگھنا۔ نمبر 5، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا۔ نمبر 6، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا۔ نمبر 7، بھول کر کھانا پینا۔
نمبر 8 حلق میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلا جانا۔ نمبر 10 خود بخود قے آ جانا۔ نمبر 11 سوتے ہوئے احتلام ہو جانا۔ نمبر 12 دانتوں میں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ نمبر 13 اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا، اسی حالت میں روزہ کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آئے گا۔ وہ عذر جن سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 1 بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھ جانے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد رمضان اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 2 جو عورت حمل سے ہو اور روزے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ نمبر 3 جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزے سے بچے کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ نمبر 4 مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لیں۔ اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ نمبر 5 بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے، اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت واپس آ گیا جبکہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہو، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ قبل، تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لے۔ نمبر 6 کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کر لیں۔ نمبر 7 کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے بلکہ واجب ہے، اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 8 عورت کے لیے ایام حیض میں اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کریں۔ بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کرے، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھریں۔ روزہ کی قضا۔ نمبر 1 کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہے جلد ادا کر لینا چاہیے، زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ مسلسل رکھے یا ایک ایک دو دو کر کے رکھے۔ نمبر 2 اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کرے تو قضا اس کے ذمے لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملیں اتنی ہی کی قضا لازم ہوگی۔ سحری روزے دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت و ثواب ہے۔ آدھی رات کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن رات کے آخر حصے میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، اور زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لے تو اچھا ہے۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ افطاری آفتاب کی غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب بادل وغیرہ کی وجہ سے اشتباہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے، اور 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنا چاہیے۔ کھجور اور خرمے سے افطار کرنا افضل ہے، اور کسی دوسری چیز سے افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہیت نہیں۔ افطار کے وقت یہ دعا مسنون ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تراویح رمضان المبارک میں عشاء کی فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2 تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔
محلے کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو گئی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہا، اور اگر محلے ہی میں جماعت نہ ہوئی تو سب کے سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ نمبر 3، تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے۔ کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کریں۔ نمبر 4، اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت پڑھ چکا ہے، اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں۔ نمبر 5، جس شخص کی 2-4 رکعت تراویح کی رہ گئی ہو تو جب امام وتر کی جماعت کرائے اس کو بھی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اپنی باقی ماندہ تراویح بعد میں پوری کریں۔ نمبر 6، قرآن کو اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں بڑا گناہ ہے، اس صورت میں نہ امام کو ثواب ہوگا نہ مقتدی کو۔ جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں اپنے رب کی قربت حاصل کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ آئیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں۔ روزہ، تراویح، تلاوت قرآن اور دعاؤں کے ذریعے اپنے دل کو منور کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرت کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور مفید معلوم ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔